فرشتے کھڑے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اس دن پھر تم سے نعیم کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اب نعیم کے دونوں مطلب ہے، نعیم آرام کو بھی کہتے ہیں کہ جو مزے تم دنیا میں لوٹتے رہے، بتاؤ ان مزوں کا کیا بنا۔ وہ راحت جو تھی سوکھ کہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، گانے چل رہے ہیں، وہ ناچ رہی ہیں، فرمایا نعیم کے بارے میں جو لذتیں اور راحتیں لیتے رہے نا، اس کا پوچھا جائے گا، کیا بتاؤ کہاں ہے وہ مزے۔ اور نعمت بھی ہے کہ جو نعمتیں دی تھیں، اتنی انگنت نعمتیں اندر باہر، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں آنکھوں سے بھی نظر آتی تھیں، اور کچھ وہ سی جنہیں تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، وہ کام کر رہی تھی زمین و آسمان میں چیزیں، نعمتیں انگنت تھی اللہ کی بھرپور، مگر تم نے ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا، بتاؤ اس کا جواب دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا خدا کی قسم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان باتوں کا جواب نہ دے لے کہ جو عمر دی تھی وہ کہاں گزاری ہے، جوانی عطا کی تھی وہ کن دھندوں میں بسر کی ہے، مال کہاں سے کمایا تھا اور اسے کہاں خرچ کیا ہے، اور جو علم تجھے دیا تھا، جو باتیں تو نے سنی اور سیکھی تھی، ان پر عمل کتنا کیا۔ فرمایا جب تک جواب نہیں دے گا قدم نہیں ہلانے کی اجازت ملے گی، جب نہیں صحیح جواب دے سکے کہ جہنم ہوگا۔ فرشتوں کو کہا کہ القیا فی جہنم، پھینک دو اٹھا کر دونوں، اس کو دونوں سائٹوں پر کھڑے ہوں گے۔ سورہ کاف میں آتا ہے کہ جب قبر سے نکلے گا اسی سائق و شہید، ہر قبر پر دو سپاہی کھڑے ہوں گے، ایک سائق ہوگا پیچھے سے ہانکنے والا، ایک وہ ہوگا جس کے پاس فائل ہوگی شہید، وہ ریکارڈ ہولڈر کے ساتھ اس کے ہوگا، ایک پیچھے سے ہانک رہا ہوگا، اور دونوں جا کر اللہ کی عدالت میں پیش کر کے کہہ دیں گے جو ہماری تحویل میں تھا، جو ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کو عدالت میں پہ ہم نے لا کر کھڑا کر دیا۔ بعد میں انہیں دونوں کو حکم ہوگا کہ اس کا جواب صحیح نہیں نکلا، اٹھاؤ تم دونوں اس کو اور پھینک دو دونوں۔ سورہ کاف میں یہ سارا منظر بیان ہوا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جب قرآن سناتے تھے نا تو زبان ان لوگوں کی اپنی تھی، ہم ہزار بہتر ترجمہ کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کلّا سے سمجھتے تھے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک جو کر رہے ہو، سمجھ جاؤ، ورنہ بہت جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا دندہ اختیار کیا تھا۔ ان چیزوں سے کانپ گئے۔ وہ انقلاب جو آیا کہ لوگ بندہ مولا صفات تھے، بندے ہی، فرشتے نہیں بن گئے تھے، مگر صفتیں اللہ والی ان میں آ گئی۔ اسی طرح رحیم تھے، عفو تھے، غفور تھے، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ دیکھنے میں انسان صفات ساری اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے بالکل نمونے پر کہ ہم اس کے خلیفہ ہیں، اس لیے جو اصل ہے اسی کی طرح ہمیں بننا چاہیے۔ اصل مہربان ہے، اس لیے ہم بھی مہربان بنیں، وہ معاف کرنے والا ہم بھی معاف کریں، جو سزا کے لائق ہے اس کو سزا بھی دیں، جو کچھ اللہ میں دیکھتے جاتے تھے اس کا اپنے اندر عکس پیدا کرتے جاتے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جو نیک لوگوں نے کہا کہ اللہ کی عادتیں اپنے اندر پیدا کرو، یہی ان کا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا پیغمبر کے کہنے پر، وہ تو بھائی فرشتوں سے بھی بڑھ گئے ہیں، خاکی و نوری نہاد بندہ ہے مولا صفات، تھے مٹی کے مگر عادت فرشتوں جیسی، بندے تھے مگر صفات مولا جیسی، عظیم مقاصد ان کے، یہ گھٹیا چیزیں ان کے سامنے بالکل نہیں آئیں۔ باقی جو پھسل گئے وہ پھر کچھ بھی نہیں، آپ بھی ڈوبے اور اسلام کو بھی لے ڈوبے، مگر جو راہ راست پر رہے ان کے نمونے بھی آپ کے سامنے